والأولى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون صدق مولانا العظيم وصدق رسولنا بلاغ المبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اسٹیج پہ جلوہ فرما علماء کرام، حاضرین و سامعین، حضرت صاحبزادہ سید فیصل محمود شاہ صاحب، عزیز دوستو، ہمارے دوست اور بھائی جناب قاری ناصر صاحب نے یہ اور ان کے دوستوں نے، بھائیوں نے اہتمام کیا، مجھے بھی انہوں نے فرمایا اور بڑے تسلسل سے فرمایا، میں بھی یہاں حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے، بناوٹ سے، تصنع سے، ذاتی شہرت سے اللہ محفوظ فرمائے۔ بھائیو، ایک ہوتا ہے باہر والوں کو مطمئن کرنا، وہ تھوڑا آسان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اپنے دائیں بائیں والوں کو مطمئن کرنا، وہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ قریبیوں کو، اپنوں کو، ساتھ والوں کو اپنے آپ سے مطمئن کرنا یہ مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب میں یہاں آیا ہوں تو میں کوئی ایسی کچی بات تھوڑی کروں گا جس سے آپ ناراض ہو جائیں، میں تو جچے تلے جملے بولوں گا۔ آپ کو پتہ ہے اسٹیج پہ سارے صوفی ہوتے ہیں، سارے درویش ہوتے ہیں، لیکن جو انسان کے ساتھ والے لوگ ہوتے ہیں، جو اس کی نجی، ذاتی اور روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے، وہ اس کا اصل کردار ہوتی ہے، وہ بائی نہیں، اس کا اصل کردار وہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور تحریر کر رہے ہوتے ہیں اور جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ایک فن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری تقریر سے لوگ نہیں جڑتے، لوگ ہماری ذات سے جڑتے ہیں۔ وہی آدمی جب اسٹیج سے نیچے اتر کر ہماری بات کے مخالف ہمیں دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو وہاں کچھ اور کہہ رہا تھا، یہاں معیار اور ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسا تو نہیں نہ ہوا کہ تقریریں لوگوں کی صحیح نہیں رہیں، تقریریں تو بے شمار ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ تحریر کوئی نہیں کرتا، کتاب ہر روز نہیں آئی ہوتی ہے۔ ایسا بھی کوئی نہیں کہ جو ہے وہ محافل میں لوگ نہیں آتے، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے۔ تو پھر اتنا گھوپ اندھیرا جو لوگوں کو نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف کردار کا اندھیرا ہے، باقی تو ساری چیزیں موجود ہیں نا۔ اتنے اچھے جبے پرانے بزرگ نہیں پہنتے تھے جتنے ہم پہنتے ہیں، وہ اتنے زبردست لاؤ لشکر ان کے تھوڑی ہوتے تھے، اتنی شاندار محفلیں کہاں سجتی تھیں، غریبی کا زمانہ تھا۔ تو اب تو آپ کو پتہ ہے کہ کپڑا اتنا شاندار ہوتا ہے کہ وہ فقیری کے درس دینے والے کا لباس جب دیکھا جاتا ہے تو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ یہ زبان سے فقیری کا درس دے رہا ہے اور کپڑوں سے امیری کا درس دے رہا ہے، فوری طور پہ پریشان ہو جاتا ہے آدمی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کے قریبیوں نے بھی دلیل مانگی، قریش مکہ نے بھی، باہر والے جتنے تھے ان کو معجزات دیے گئے۔ ابو جہل نے معجزہ مانگا تو اسے ملا، اس کے بعد بھی جو جو معجزات طلب کرتا رہا حضور اسے معجزہ دکھاتے رہے، لیکن دائیں بائیں والوں نے، ابو جہل نے اور جو ہے عتبہ اتیبہ شیبہ نے، ابو البختری نے، ان لوگوں نے جب نبی پاک علیہ السلام سے کہا نا کہ آپ نبی ہیں تو دلیل، تو وہ دلیل قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان سے کہیے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، محبوب ان سے فرماؤ کہ میں باہر سے نہیں آیا، میں اس سے پہلے عمر تمہارے بیچ گزار چکا ہوں،
میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ میری طرح کا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، کوئی دیانت دار ہے تو دکھاؤ، میری طرح کا کوئی معاملات کی صفائی والا ہے تو وہ دکھاؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ نبی پاک نے اپنی 40 سالہ زندگی، ادھر دیکھیے میری طرف، اپنی زندگی، اپنی 40 سالہ زندگی کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ حضور نے انہیں بتلایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں باہر سے نہیں آیا، تمہارے بیچ رہا ہوں، جوانی گزاری ہے، بچپن گزارا ہے، کوئی میری طرح کا ہے تو مجھے دکھاؤ، اور اگر نہیں ہے تو افلا تعقلون، پھر عقل کرو اور میرا کلمہ پڑھ کے میری غلامی کرو۔ اپنے کردار کو، اپنے روزمرہ کے، جب آپ جاتے ہیں نا جی اور آپ جا کے کہتے ہیں جناب اللہ کا بڑا فضل ہے اور میرے استاد یہ ہیں اور میرے پیر یہ ہیں اور میرا فلاں یہ ہے، یہ جب آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا تو پھر بیوی کو جھڑکتے ہیں بڑا سخت، تو بیوی کہتی ہے یہ بتاتا ہے تو یہ تیرا استاد، یہ تیرے مرشد نے تجھے سبق دیا ہے۔ اور اگر ہمارا لب و لہجہ سنور جائے نا، کسی آستانے پہ جا کے، کسی محفل میں جا کے، کسی اجتماع میں جا کے، کسی تنظیم سے لگ کے اگر ہم سنور جائیں تو پھر پڑوسیوں کی اماں بھی ہمیں آ کے کہتی ہے کہ میرے بیٹوں کو بھی وہاں لے جایا کر جہاں تو جایا کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ باتیں باتوں میں رہ گئی ہیں، کیلو کال کا دھندا، گفتگو، باتیں۔ کل جی میں نے وہ محفل کی جی، میں نے کتنی دیر جی، کہتے ہیں جی کمال خطاب ہوا، 2.25 گھنٹے تقریر سنی، بڑا مزہ آیا، تو فجر پڑی تھی، کہتے نہیں وہ میری رہ گئی ہے۔ تو وہ مزہ کس چیز کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے؟ کانوں کی لذت کا۔ تو اس سے گھٹن پیدا ہو گئی ہے معاشرے میں۔ اب یقین کریں بہت سارے لوگ ہم سے سوالات کرنے لگے ہیں کہ یہ کیا دین جو ہے وہ معاذ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کسی مظاہرے کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ میری جماعت کے نعت خوانوں کو خوش رکھے، نعت ہمارا ایمان ہے، لیکن عجیب فلسفہ ہے نا کہ محفل میں آئے تو ٹوپی پہن لی، ولیمے میں جانے لگے تو پینٹ پہن لی، تو وہاں بھی محفل میں بھی پینٹ شرٹ پہن کے آنا تیرا پتہ چلے۔ عجیب تماشا ہے نا جناب۔ عشق رسول سارا اسٹیج پہ ہے، اور وہی خطابت کا جوہر جو مذہبی جلسے پہ ہوتا ہے وہی ایک جھوٹے سیاستدان کے جلسے میں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو رنگی ہے۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ عشق سارا اس کا محفل میں ختم ہو گیا، مہندی والی رات آئی تو عشق پتہ نہیں کدھر غائب تھا اس کا۔ اور حاجی صاحب نے بھی تازہ حج کیا ہے، تازہ حج کر کے ہے، تو ان سے کہا حاجی صاحب وہ مہندی والے دن بچوں نے بڑا شور کہتے، حاجی صاحب کہتے ہیں میں تو ڈیرے تے ساں، مینوں کی پتا ہوئے۔ کیا مطلب معاملہ ہے؟ عجیب منظر ہے نا جی، کہ جب تک آپ اپنے اخلاقیات، اور اخلاق کس کا نام ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں نے اخلاق رکھا ہے میٹھا بولنے کا نام۔ پیسے نہ لائیں جی، اللہ آپ کو خوش رکھے، پیسے جیبوں میں رکھیں۔ میرا تو سفر ہے 6-6.5 گھنٹے کا، پیسوں کا حساب لگا کے آتا تو پھر توڑ پہنچ نہیں سکتا، پھر تو پیچھے بڑے اسٹیشن تھے جہاں سے پیسے مل سکتے تھے، تو آپ نے کیا ہمارا ریٹ لگانا شروع کر دیا؟ ہم تو بڑے انمول لوگ ہیں بھائی، مہربانی فرمائیں۔ سنیں تھوڑی دیر، اللہ آپ کو خوش رکھے، سنیں جی۔ ہمارے ہاں لوگوں نے پتہ کیا سمجھا ہے کہ میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ میٹھا بولو، میٹھے بولتے رہو اور چھری جتنی مرضی تیز رکھو۔ پتہ نا آپ کو، میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، مطلب کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں۔ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ اور کئیوں کی 2.25 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے جہاز کے عملے کی، اور جو 12,000 کی ٹکٹ لے کے بیٹھتا ہے اسے بھی وہ میٹھا ہی بولتے ہیں بیچارے، با اخلاق نہیں ہوتے، مجبور ہوتے ہیں۔ جب آپ نیچے اترتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جس کو گھر کوئی نہیں پوچھتا وہ ہم پہ آ کے روب ڈالتا ہے۔ تو یہ اخلاق نہیں میرے بھائی، اخلاق اور چیز ہے، ٹریننگ اور چیز ہے۔ جب جاتے ہو نا کسی کپڑے والی دکان پہ کپڑا خریدنے، تو وہ جو کپڑے دکان کا مالک ہوتا ہے اس نے کہا ہوتا ہے سیل مین کو کہ تو نے کڑوا نہیں بولنا کسی کے ساتھ، پتہ ہے آپ کو؟ تو آپ اس کو کہتے ہیں کپڑا دکھاؤ، تو ایک تھان بھی بیچارہ کھولتا ہے، دوسرا بھی کھولتا ہے، تیسرا بھی کھولتا ہے۔
آپ نے کہا نہیں تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے، تو کہتا ہے پیچھے بھی رکھے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں، وہ پیچھے سے بھی اٹھا کے لاتا ہے، پھر بھی آپ نے یار تمہیں کہا تھا تمہارے پاس میرے والا ہے ہی نہیں، تو وہ کہتا ہے جی مہربانی کریں 2-4 دن میں نیا مال لانے والا ہوں، تو پھر نہ آپ دوبارہ آئیے گا، ایسے ہی کہتے ہیں۔ ساری دکان آپ کھلوا کے رکھ لیں وہ ناراض ہوتا ہے؟ بولے۔ لیکن جب آپ دکان سے نیچے اترتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے 1200 کا جوڑا لینا ہے اور نخرے دیکھو اس کے کتنے، تو یہ اخلاق ہے؟ بات کو سمجھیں، اخلاق فقط میٹھا بولنے کا نام نہیں، اخلاق تو یہ ہے کہ تو سچ کتنا بولتا ہے، اخلاق تو یہ ہے کہ تو دیانتدار کتنا ہے، اخلاق یہ ہے کہ تو مخلص کتنا ہے، اور اخلاق یہ ہے کہ کیا تیرے اندر لالچ تو نہیں، اخلاق تو یہ ہے کہ تو انسانوں سے پیار کرتا ہے کہ ان کی جیبوں سے پیار کرتا ہے، اخلاق تو یہ ہے کہ تیرے کردار میں رعنائی کتنی ہے، اخلاق تو یہ ہے میرے بھائی کہ تیرا جتنا دل نوٹوں میں لگتا ہے اتنا سجدوں میں بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا، ادھر بھی تیری توجہ لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، کبھی کبھی نہ کبھی کسی شخص سے پیار کے ساتھ بات کر لیتا ہوں، میرا ایک نعت کا پیارا ہے، دوست ہے، یار ہے، ساتھ پڑھا کرتا تھا، پھر نکل گیا، نعت کا بن گیا، تو اس نے بڑی ایک دن زبردست نعت پڑھی، بڑی اس پر نوٹوں کی برسات ہوئی، تو میں بڑے زمانے سے اسے کہہ رہا ہوں کہ نماز بھی صحیح کر کے پڑھا کر، وہ محفل صحیح کر کے کرتا ہے، نماز پہ توجہ کم دیتا ہے، تو میں نے یہ تنزن نہیں کہا، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے اس سے پیار کے ساتھ کہا، میں نے کل تو انہیں اس طرح کرنا ہے کہ سجدے میں گر جانا ہے، میں تیرے اوپر نوٹ نچھاور کروں، اللہ کی بارگاہ میں جھوک، میں تیرے اوپر نوٹ پھینکوں گا اور تو نہ سجدہ کرتے رہنا، میں تجھے نوٹ دیتا رہوں گا۔ او خدا کے بندے، یہ دنیا دار پہلے کسی سریلے کو نوٹ دیتے ہیں پھر کسی اور کو دینے لگ جاتے ہیں، اس رب کی بارگاہ میں جھک جو کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تجھے وہاں سے دوں گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، مہربانی فرمائے، اخلاقیات کو سمجھیں۔ دیکھیں نا قرآن مجید نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنا دیا ہے، اچھی عادتیں آپ کے کنٹرول میں دے دی ہیں، نبی پاک رحمت للعالمین ہے، حضور امام الانبیاء ہیں، ادھر دیکھیں میری طرف، نبی پاک علیہ السلام سید الرسل ہیں، حضور کو اللہ مقام شفاعت عطا کرے گا، ساری باتیں ہیں نا، پر مکے میں حضور جس نام سے معروف تھے نا وہ تھا صادق اور امین۔ کیا نام تھا؟ بول کے بتائیے۔ آپ کے ملک میں نا 5-7 سیاستدان ہیں جو صادق اور امین ہیں، میں مفہوم مخالف نہیں بیان کرتا، باقی ترجمہ آپ خود کر لینا، اور آپ بڑے خوش ہوئے ہیں نا، اگلی بات کہنی ہے تو آپ نے مجھ سے ناراض ہو جانا ہے، وہ بھی بڑے صادق اور امین ہیں جو ان صادق اور امینوں کو ووٹ دیتے ہیں، وہ بھی بڑے ہی صادق اور امین ہیں، میں نے کہا تھا نا آپ نے ناراض ہو جانا ہے، چلو ہو بھی جاؤ، میں تو ٹوٹ جانا چٹ کو نو، کیا مسئلہ ہے اگر ہو بھی جائیں گے تو۔ او بھائی سمجھو، یعنی جھوٹ جا کے پاکستان کا آئین تلاش کر لو، جھوٹ کی سزا ہی کوئی نہیں، اور میرے ملک میں تو لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل دیا ہے، کہتے ہیں میں نے بہانہ کر دیا تھا، سیدھا سیدھا کیا ہے میں نے جھوٹ بولا تھا، جھوٹ بولتے ہیں لوگ اور بلا وجہ بولتے ہیں، بلا وجہ، بہت سارے پگڑیوں کے پیچھے چھپ کے جھوٹ بولتے ہیں، جبوں کے نیچے چھپ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک طوائف گزر رہی تھی، ایک درویش کہتے ہیں کہ میری اس سے ملاقات ہو گئی تو میں نے اس کو کہا بیٹے پردہ کیا کر، نیک ہو جا، تو کہنے لگی حضور میں انشاءاللہ آپ کی بات پہ عمل کروں گی لیکن اگر اجازت ہو، وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس سے بڑا کچھ سیکھا، کہنے لگی اگر اجازت ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، میں نے کہا بیٹے کہہ دو، تو کہنے لگی بابا جی میں جو ہوں نا میں کہلواتی بھی وہی ہوں، آپ بتائیے جو آپ کہلواتے ہیں وہ ہے بھی کہ نہیں، آپ بتائیے جو کہلواتے ہیں وہ ہیں کہ نہیں، تو بزرگ کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا، میں نے اپنا کرتا پھاڑ لیا، اللہ اکبر کہا اور میں سجدے میں گر گیا، میں نے کہا یا اللہ جو لوگ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں اپنے فضل سے مجھے ویسا بنا بھی دے تاکہ میں تیری مخلوق کے گمان پر پورا اتروں۔ جھوٹ کی دنیا، جھوٹ کی زندگی، ابھی میرے لیے میرے دوست نے کتنے کتنے بڑے القاب کہہ دیے، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، انہوں نے محبت کی، پر میں اپنا آپ اس میں سے تلاش کر رہا تھا، میں ڈھونڈ رہا تھا اس کے اندر سے اپنا آپ ڈھونڈ رہا تھا۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو،
آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں. میرے اعلیٰ حضرت کی کسی نے تعریف کر دی کہ حضور آپ کی کیا بات ہے. فاضل بریلوی رو پڑے، فرمانے لگے میں تو اپنے رب سے روز کہتا ہوں کہ یا اللہ لوگ مجھے بڑا کچھ کہتے ہیں، میرا حساب نہ لینا. اور فرمانے لگے رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں ہے تو کسی حساب میں نہیں. سنگیو، سچ بولنا، دیانتداری کا مظاہرہ کرنا اخلاق کا پہلا جوز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے کی زیارت نصیب کرے. میرے نبی کریم کی جالیوں پہ لکھا ہے، ریاض الجنہ میں جالیوں پہ لکھا ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں جو اپنے وعدوں کے پکے ہیں اور دیانتدار ہے، امانت دار ہے. میرے رسول پاک نے نا سچ کا پیغام دیا، حضور سچ کو. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہوتا ہے، مومن بھی اور بزدل بھی. عرض کی حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا ہوتا ہے، مومن بھی اور. تو عرض کی ایکون المومن کاذبا؟ قال اللہ. یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا نا بھائی، مومن سارا کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہوتے. مومن جھوٹا، بولیے مومن جھوٹا. جب کچھ مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے نا مکہ مکرمہ سے حبشہ کی جانب، تو نجاشی بادشاہ بڑا ٹھنڈا اور بڑا میٹھا اور بڑا زیرک آدمی تھا. سیانے لوگ ہوتے ہیں جو جذبات میں بھی ہو تو ہوش قائم رکھتے ہیں، تو بڑا سمجھدار تھا. جب ان لوگوں نے اپنے پیچھے لوگ بھیجے نا کہ جاؤ ان لوگوں کو پکڑ کے لاؤ جو وہاں چلے گئے، تو ان لوگوں نے آ کے بڑی بڑی عجیب باتیں سنائی نجاشی بادشاہ کو. تو نجاشی کہنے لگا جی میں یک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہیں کرتا، میں مسلمانوں کو بھی بلاؤں گا. اس نے مسلمانوں کو بھی بلایا تو پھر کہنے لگا کہ نہیں ایک اور کام بھی کرو. کہا وہ کیا؟ کہنے لگا اس طرح کریں کہ کوئی اگر سردار قسم کا آدمی ملے نا، مکے کا کوئی سردار، تو اس سردار کو بلاؤ. جناب ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے لیکن فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا ہوا تھا. سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ فرماتے ہیں میں حبشہ میں تھا تو مجھے وہ لوگ نا پکڑ کے نجاشی کے پاس لے گئے، اور جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں میرے ساتھ بہت سارے سوال و جواب کیے. میں چونکہ اسلام کا مخالف تھا میں نے کھول کے مخالفت کی، معاذ اللہ میں نے سارا کچھ کہا، میں نے انہوں نے لڑائی ڈلوا دی، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا گمراہ تھے، جو میرے اندر تھا میں نے سارا کچھ کہا. کہتے ہیں ساری باتیں سنتے 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 نجاشی مجھے کہنے لگا ایک بات بتاؤ، وہ جو دعوی نبوت کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام، کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی انہوں نے اب کبھی جمعے میں جھوٹ کا موضوع رکھ لینا تو لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب کو نکتے دی گال سناؤ، یعنی یہ نکتہ ہی نہیں ہے سرے سے، یعنی کوئی نکتے کی بات سنائیں، یعنی وہ والی بات سنائیں جس سے نا 1.5 منٹ لگے اور بندہ ڈائریکٹ جنت میں گر جائے فٹافٹ. اور اتنا ہی ٹائم وائز لگاتا ہے، چلو نعت کا کسی وقت 2.25 منٹ بھی لگا دیتا ہے. حالانکہ اللہ کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم آسان سمجھتے ہو جنت میں داخل ہونا؟ یہ آسان ہے جنت میں جانا؟ لیکن بس 2-4 منٹ لگتے ہیں اور فٹافٹ بات آگے نکل جاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا نجاشی نے، کہنے لگا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں پہلے دل میں میرے خیال آیا کہ میں کہہ دوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہہ دوں کہ بولا ہے، لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ تو اتنی معروف بات ہے کہ کوئی مانے گا ہی نہیں، کوئی مانے گا ہی نہیں. آپ ذرا سمجھنا بات کو، سمجھنا بات کو. ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے حضور کو جادوگر کہا تو کچھ بیوقوفوں کی ذہن میں کچھ باتیں پیدا ہوئیں. حضور کو شاعر اور ساحر کہتے تھے تو کچھ نادان لوگ اس کا تھوڑا بہت اثر قبول کرتے تھے، لیکن اگر کفار مکہ حضور کو معاذ اللہ جھوٹ بولنے والا کہتے تھے تو اس کا کوئی بندہ اثر قبول، وہ کہتا تھا سارا کچھ ہو سکتا ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کریم کی زبان سے غلط نکل جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو. ابو سفیان کہتا ہے میں نے فوراً کہا، پہلے خیال آیا کہ کہہ دوں تو پھر سوچا کہ نہیں یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ تو بات معروف ہے کہ وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، تو یہ مانے گا ہی کوئی نہیں، یہ تسلیم ہی کوئی نہیں کرے گا. تو کہتے ہیں اس نے دوبارہ کہا زور سے، بتاتے کیوں نہیں کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟
تو کہتے میں نے کہا ہماری مخالفت بڑی شدید ہے، پر ایک بات سچی ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ انہوں نے کبھی غلط بات نہیں کی۔ یار حد ہو گئی ہے نا کہ اب سچ تلاش کرنا پڑتا ہے، سچ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ یعنی پوری تقریر ایک سیاستدان کر کے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے جلسے سے واپس جانے والا آدمی فوراً کہہ رہا ہوتا ہے جھوٹ ہی بول رہا ہے، سارا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں اس نے۔ یعنی اس کا سپورٹر کہہ رہا ہے، ووٹر کہہ رہا ہے، ساتھ کھڑا آدمی کہہ رہا ہے۔ جھوٹ کی اماجگاہ اتنی زیادہ ہے، یعنی دکاندار جب دلائل دے رہا ہوتا ہے کپڑا بڑا اچھا ہے، جوتا بڑا اچھا ہے، تو گاہک سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو صرف اپنا مال بیچنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ یعنی تلاش کرنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے کہ سچ کہیں مل سکتا ہے، مل جائے گا واقعی۔ دینی طبقات کے اندر مصیبت بن گئی، لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی حق، کوئی سچ، کوئی کہیں خیر کی بات مل جائے۔ ہجوم کے اندر لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ آخر جائیں کہاں، تلاش کہاں سے جا کے کریں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو غلط کہہ کے اپنا اس بات کر رہا ہے، کدھر جائیں؟ اس بھیڑ کے اندر لوگ پریشان ہو گئے کہ اس خانقاہ نے اس کو، اس جماعت نے اس کو، یہ میں ابھی خوش عقیدہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس قدر زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں بات کر دی کہ ہر ایک پر کوئی نہ کوئی دھبا کہیں نہ کہیں سے نظر آنے لگا۔ ابو سفیان کہنے لگے جب میں نے کہا نا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو نجاشی اٹھ کے کھڑا ہوا، رومال کندھے پہ رکھا، کہنے لگا سن پھر سردار، جس نے بندوں کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ رب کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا، اللہ کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟ تو اخلاق حسنہ کی پہلی بات یاد رکھیں کہ زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے۔ آپ سچ بول کے ہار جائیں بجائے اس کے کہ آپ جھوٹ بول کے جیتنا چاہیں۔ آپ اپنے ارد گرد وہ چیزیں جمع کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے بوجھ بن جائیں، یہ جھوٹ، یہ ریاکاری، یہ بناوٹ ہوتی ہے، یہ اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری لمبی نہیں چل سکتی، بندہ اداکاری کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ اداکار کو رات کو نیند نہیں آتی، اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ تو جو ہے وہ بنا ہوا کیوں ہے۔ سچ بولیں، کھری بات کریں، میٹھی بات کریں، ٹھنڈی بات کریں۔ دیکھیں نا مسلم شریف آپ پڑھیں تو ایسی بھی باتیں ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں کہ کبھی کبھی انسان کہتا ہے یار یہ بھی معیار ہے دین کا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صاحبزادے وصال کر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے چھوٹے صاحبزادے، جب ان کا وصال ہوا تو سورج گرہن ہو گیا۔ مدینے کے کچھ محبت والے لوگوں نے کہا، توجہ ہے میری بات پر؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور موبائل عطا کرے، آج بغیر موبائل کی بات سن لیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مطلب ہم نے کو ساری قوم کو صحافی تھوڑا بنانا ہے، اور بھی تو بڑے شعبے ہیں نا جی کام کرنے کے لیے۔ تو آپ مہربانی کریں ذرا تھوڑی دیر توجہ رکھیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ مشائخ، بزرگ، علماء، انہیں تو پہلے ہی ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ بھائی تھوڑی توجہ دیں، حضور علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ کچھ محبت والے لوگوں نے کہا کہ آج محبوب کا بیٹا بچھڑا ہے تو سورج گرہن ہو گیا ہے۔ یہ بات تیزی سے مدینے میں پھیلی، میرے محبوب نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا۔ اور دوسری حدیث اسی مسلم میں موجود ہے کہ جب یہ سے حضور کے صاحبزادے وصال کر گئے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت انس نے کہا حضور آپ بھی روتے ہیں، آپ تو صبر کا حکم دیتے ہیں، درس دیتے ہیں۔ تو محبوب نے فرمایا دل ٹوٹا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، ورنہ میرے دل میں بھی وہی ہے اور میری زبان پہ ہی وہی ہے جس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ حضور شدید پریشان تھے، لیکن اس عالم میں بھی تمام صحابہ کو مسجد میں جمع فرمایا۔ اور دیکھیں نا صاحبزادے وصال کر گئے، اس عالم میں بھی سب کو مسجد میں جمع کر کے منبر پر بیٹھ کر حضور نے فرمایا بھئی یہ سورج چاند گرہن کا تعلق کسی کے مرنے جینے سے نہیں ہے۔ اب بات کو سمجھیے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، لیکن جہاں بات حق سچ کی ہے وہاں معیار کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ سورج گرہن کا تعلق کسی آدمی کے نہ انتقال کرنے سے ہے نہ پیدا ہونے سے ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ میرے بیٹے کے وصال سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اپنے نظریات کی حفاظت کرنا، بات جو سچی ہے اس پر قائم رہنا۔ فرمایا لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ استغفار پڑھو، نماز پڑھو، یہاں تک رسول کریم نے حفاظت فرمائی سچ کی۔ یہاں جو معیار ہے سچ کے حوالے سے وہ بڑا کمزور ہے، اور ہمارے تاجر کہتے ہیں کہ سچ بولنا اوروں کی ذمہ داری ہے، ہم نہ جھوٹ بولیں گے تو کاروبار ہی نہیں چلے گا۔ حالانکہ یاد رکھنا آدمی سچ بول کے دکانداری کرتا ہے تو میں نے اس دور میں بھی دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں سودا اسی سے لینا ہے، 5 روپے زیادہ لیتا ہے پر بات صحیح کرتا ہے۔
سودا کھرا دیتا ہے آج بھی. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بغداد میں خانقاہ تھی تو بڑے زیادہ سالکین طریقت راہ سلوک طے کرنے آیا کرتے تھے اور ایک باقاعدہ نصاب تھا حضرت کا جس کے ذریعے وہ تربیت فرماتے تھے. ایک دفعہ قحط ہو گیا بغداد میں، بارش نہیں ہوتی، لوگ جمع ہو کے حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور دعا کر دیں، بارش نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی آپ حضرات؟ تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ میری خانقاہ کے سامنے نا ایک چھوٹا سا دکاندار ہے کریانے والا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتا ہے. کریانے والا نہیں ہوتا چینی والا پتی والا، اب اس کو تو نہیں نا کوئی درویش ماننے کو تیار ہوتا. تو کہا وہ سامنے جو کریانے والا نا اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کریانے والے بھی ذرا توجہ سے سنیں. کہا اس سے دعا کراؤ بارش ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ جو پڑھتا رہا ہے اٹھتا رہا ہے محلے کا ہے، اس سے دعا کرانا بھی خاصا مشکل کام ہوتا ہے. تو لوگوں نے کہا حضرت صاحب اس سے دعا کرائیں، وہ تو ہمارا سنگی ہے. آپ فرمانے لگے تمہیں کہہ رہا ہوں نا اس سے دعا کراؤ، رب کریم بارش عطا فرمائے گا. اس کے پاس چلے گئے، جا کے کہا بھی دعا کر دے. تو کہنے لگے مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں ادا کرنے آتے. لیکن ایک شاعر نے یہاں شعر کہا ہے قراء حضرات سے معذرت کے ساتھ، انہوں نے کہا ہے لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. اس پر میں کچھ دلائل بھی دے سکتا ہوں لیکن عنوان لمبا نہیں کرنا چاہتا. اگرچہ تلفظ ٹھیک ہونا ہی ضروری ہے، حروف کی ادائیگی درست ہو تو تبھی نظام چلتا ہے. بہرحال دعا کر دو تو کہنے لگا یار مجھے تو لفظ بھی نہیں ادا کرنے آتے، حضرت صاحب سے دعا کراؤ جناب معروف کرخی سے، میرے بھی مرشد ہے تمہارے بھی. تو لوگوں نے کہا آپ کے مرشد نہیں ہمیں بھیجا ہے. کہنے لگا حضرت صاحب نے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے، پھر حضرت صاحب نے بھیجا ہے تو کر دیتے ہیں دعا. آج کل کے مرید تو بحث کرتے ہیں نا پیروں کی باتوں پہ بھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس زمانے کے مرید بحث نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے. جو مل جاتا تھا نا اس پر. یہاں تو میں نے دیکھا ہے مشائخ کو بڑی بڑی وضاحت کرنی پڑتی، یہ ایسے تھا تو جو آپ سے وضاحت لیتا ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہوتا. اپنوں کو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اپنوں کا کام تو غلامی کرنا ہوتا ہے. وہ تھوڑی وضاحتیں مانگتے پھرتے ہیں، یہ تو جن کو شک ہوتا ہے وہ وضاحتیں مانگتے ہیں. کہا کر دو دعا. حضرت نے کہا تو ابھی لو. ہاتھ اٹھائے، اے اللہ مجھے تو نہیں پتا میرے اندر کیا خوبی ہے، پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی نے بھیجا ہے، تو یا اللہ مہربانی فرما دے دے بارش. بغداد کے لوگ کہتے ہیں ابھی اس نے چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی. باقی لوگ تو چلے گئے. تو جو اہل دل تھے نا، جو راہ سلوک کے مسافر تھے، طریقت کے رستے کے جو خاص اس رستے کے لوگ تھے، وہ واپس حضرت معروف کرخی کے پاس آئے. کہنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، یہ تو ادھر ہی ہوتا ہے روزانہ، ہمارے ساتھ ہی 5 نمازیں پڑھتا ہے، کوئی خوبی ہے تو ہمیں بھی بتائیں کہ رات کو تنہائی میں آتا ہے تہجد پڑھنے. فرمایا کچھ بھی نہیں، اتنی نماز جتنی تم پڑھتے ہو، ظاہری شریعت کی پابندی کر. تو کہا حضور پھر اتنی زیادہ قبولیت؟ تو حضرت فرمانے لگے وہ اس لیے کہ 35 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، سودا جب بھی تولتا ہے پورا تولتا ہے. اس نے کبھی گاہکوں سے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولتا ہے. تو جو 35 سال ہو گئے اپنے رب کی فرما برداری کر رہا ہے، وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں ضرور قبول فرمایا کرتا ہے، اپنے فضل سے اللہ قبول فرماتا. بھائی صداقت ایک حسن ہے، اخلاق حسنہ کی پہلی علامت. ابن حشام نے ایک روایت لکھی ہے، کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے نا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، ان کے ہاتھ کا کھانا بھی 3 دن کھایا غار ثور میں. اور جناب اسماء کے فضائل پر پورا ایک باب ملتا ہے ہمیں. آپ احادیث کو جمع کریں تو ایک پورا چیپٹر بن جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی ہمشیرہ حضرت اسماء، اور حضرت امام حسین کے بعد جن لوگوں نے قربانی دی نا، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، اور ان کا بھی وہی کردار اسی حوالے سے نظر آتا ہے جس طرح جناب زینب کا کردار نظر آتا ہے. پوری طرح وہ عنوان نہیں، ورنہ اس پر کچھ عرض کیا جا سکتا ہے، کتابوں میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. حضرت اسماء کی ڈیوٹی تھی غار ثور میں کھانا پہنچانے کی. میری طرف دیکھیے گا، دیکھیں نا یہ آپ کا اپنا ہستہ بستہ علاقہ ہے، آپ کا شہر ہے جانڈ. تو جو آدمی یہاں پیدا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، بوڑھا ہوا ہے، جس کی بیٹی بھی یہیں پیدا ہوئی، اس کی بیٹی رات کو چلی جائے نا دکان سے ماچس لینے، تو صبح شور پڑ جاتا ہے کہ بیٹی اکیلی گئی تھی رات کو دکان، جوان بیٹی اکیلی. اور جناب ابو بکر صدیق نے جوان بیٹی کی ڈیوٹی لگائی.
فرمایا بیٹے روز کھانا پکا کے غار ثور میں پہنچانا ہے، روزانہ۔ اور میرے بھائی اب نا ہمارے عمرے والے حج والے زائرین جب جاتے ہیں نا تو فجر کے بعد جاتے ہیں غار ثور پہ حاضری دینے، اور کوئی نہ 15-16 جگہ پہ سٹے بھی کرتے ہیں، پھر بھی واپس آ کے بڑھ کے مارتے ہیں کہ جی میں جی ہو کے آیا ہوں ماشاءاللہ، اور اینڈ تک میں گیا تھا، رستہ بھی بن گیا ہے، دن کا اجالا بھی ہوتا ہے۔ جناب اسماء اس وقت جاتی تھی جب رستہ بھی نہیں تھا، اور حضرت صدیق اکبر نے ہدایت کی تھی کہ بیٹا رات کو آنا، جنگل اب بھی وہاں آبادی نہیں ہے غار ثور کے بعد، 1450 سال گزرنے کو ہیں ابھی بھی آبادی نہیں، اس وقت کیا حال ہوگا۔ جناب اسماء فرماتی میں کھانا پکا کے رات کو لے کے جاتی تھی، ایک دن میں کھانا تیار کر رہی تھی تو میرے دروازے پہ شور ہوا، اور یہ کسی غریب کا عام آدمی کا دروازہ نہیں تھا، یہ سردار کا دروازہ تھا، ابوبکر صدیق سردار تھے، کسی کی جرت نہیں تھی آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ فرماتے ہیں جب دروازے پہ شور ہوا اور دستک ہوئی تو میں باہر گئی تو ابو جہل کئی لوگوں کو لیے کھڑا تھا، میں باہر گئی تو کہنے لگا کہاں گیا تیرا باپ نبی کریم علیہ السلام کو لے کے؟ جناب اسماء کہتی ہے میں دوراہے میں کھڑی ہو گئی، اگر کہتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے تو یہ حضور تک چلے جائیں گے تو میری وفا نہیں بچے گی، وفا نہیں بچے گی، اور اگر میں جھوٹ بول دوں کہ مجھے پتہ نہیں تو میں صدیق اکبر کی بیٹی ہوں۔ کتنا مشکل ہے سچ بولنا، اور مکے کے چوک میں بولنا، اور کافروں کے مجمع میں بولنا، اور ایک بی بی کا بولنا، یعنی مردانگی اس بات کا نام ہے کہ میں چلاکیاں زیادہ کرتا ہوں، مردانگی اس بات کا نام ہے کسی کو کوئی کہانی سنا دی، کسی کو کوئی، اور سارے زمانے کو مطمئن رکھا، یہ مردانگی ہے؟ مردانگی سچ بولنے کا نام ہے، کھری اور سچی اور اعلانیہ حق بات کرنے کا نام مردانگی ہے۔ جناب اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میں اگر کہہ دیتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے، خبر ہے، تو یہ تو حضور تک پہنچ جائیں گے، یہ وفا کے خلاف، اگر کہتی ہوں نہیں پتہ تو یہ جھوٹ ہے، اور صدیق کی بیٹی جھوٹ کیسے بولے؟ میں داستان سرائی نہیں کر رہا، آپ کی بڑی مہربانی، مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں ویسے بھی تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں، بڑی جلدی سمیٹ دوں گا۔ اور بھائی آپ فرماتے اس نے پھر گرجدار آواز میں ابو جہل نے کہا کہاں گیا تیرا باپ حضور کو لے کر؟ فرماتی ہے میرے پاس 1 منٹ بچا فیصلہ کرنے کو، کیا فیصلہ کرنا ہے، میں نے جھوٹ بولنا ہے کہ سچ بولنا ہے؟ تیسری دفعہ اس نے کہا بتاتی کیوں نہیں؟ تو فرماتی ہے میں نے ساری قوتیں جمع کر لی، ساری طاقتیں اکٹھی کر لی، رب کریم سے مدد مانگی، دل پر توجہ کی، اور جب تیسری بار پوچھا نا کہاں گئے ہیں، تو میں نے فیصلہ کیا بولنا بھی سچ ہے اور وفا بھی بچانی ہے۔ فرماتی ہے میں نے اعلان کیا، میں نے کہا سن ابو جہل، پتہ مجھے ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر طاقت ہے تو پوچھ کے بتاؤ، میں تمہیں بتاؤں گی نہیں وہ کہاں گئے، خبر ہے مجھے پر میں تمہیں بتاؤں گی نہیں۔ او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ فرمایا تو طاقت لگا پوچھ لے، پوچھ سکتا ہے تو، پتہ مجھے ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، خبر مجھے ہے وہ دونوں کہاں ہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، اس لیے کہ صدیق کی بیٹی ہوں، صدیق کی بیٹی ہوں، نہیں بولوں گی جھوٹ۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ میدانوں میں ہار جاتے ہیں پھر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، دلیلوں میں ہار گئے تو اب دست درازی کی۔ فرماتی ہے میرے گھر کی طرف کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، پر ابو جہل نے تھپڑ مارا بیٹی کے منہ پر۔ بیٹی والا آدمی تھوڑی توجہ کرے، کہتے ہیں تھپڑ لگا، میرے کان میں بالی تھی، میں زمین پہ گری، میرا کان ایک پتھر کو لگا تو خون بہنے لگا، لوگوں نے پکڑ لیا ابو جہل کو، شرم نہیں آتی عورتوں کے منہ لگتا ہے، بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں، حیا خیال نہیں آتا، اسے پکڑ کے لے گئے۔ فرماتی ہیں میں اسی حال میں اٹھی، خون میں نے صاف کیا، میں پھر روٹی پکانے لگی، تینوں لب دیں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے، تے سانو آکھ دے لوگ شدائی، کیونکہ اسا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا ہی تاں یار نے چاہتی پائی۔ کہا اسی طرح اٹھی، پھر کھانا پکایا، پھر کئی دفعہ باہر دیکھا کوئی ہے تو نہیں، کہتے جب سناٹا چھا گیا تو میں چہرے پہ کپڑا لپیٹ کے کہ خون نظر نہ آئے تو میں روٹی لے کے غار ثور پہ پہنچی،
بیٹی تو ٹیلی فون پہ صحیح بات نہ کرے تو ابا ساری رات سو نہیں پاتا، اور جب بیٹی منہ لپیٹ کے غار ثور میں داخل ہوئی تو صدیق اکبر پریشان ہو، پتر کیا ہوا بیٹے، یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور کچھ نہیں ابا۔ بتاؤ نا کیا ہوا؟ کچھ نہیں، آپ کھانا کھائیں دیکھیں کیا پکا۔ بیٹے نہیں بتا ہوا کیا؟ جب اتنی تشویش حضرت صدیق اکبر کی دیکھی تو میرے محبوب بولے، کہ اسماء بتاتی کیوں نہیں کیا ہوا؟ تو جناب اسماء نے نا یوں کر کے دوپٹہ اتارا تو خون پھر بہنے لگا۔ عرض کرنے لگی حضور آج دو چیزیں رستے میں تھیں، ایک وفا تھی ایک سچ تھا، دونوں کو اپنانا پڑ گیا ہے، دونوں کو اپنایا ہے۔ بتاتی تھی تو وفا ساتھ نہیں دیتی تھی، نہ بتاتی تھی تو جھوٹ تھا۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے خبر ہے پر میں بتاؤں گی نہیں، تو حضور اس نے تھپڑ مارا، میرا کان پھٹ گیا، یا رسول اللہ خون بہا ہے۔ جب یہ بات جناب صدیق نے سنی نا کہ میری بیٹی کو تھپڑ، کچھ کر نہیں نہ سکتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب روئے نا تو محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، اور کیا دعا ہے، کیا اس کا حسن ہے۔ محبوب نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے۔ میرے بھائی یہ سچ کا رستہ ہے، جس رستے میں اتنی تکلیف ہے، اتنی مطلب کوئی وجہ نہیں ہوتی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی معاملہ نہیں ہوتا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی بلا وجہ۔ آپ کسی کے گھر مہمان جا رہے ہیں تو کہاں پہنچے ہو تو جھوٹ بول دیں گے، بقریبا کیا ضرورت ہے؟ آپ سچ بولیں، سچ بولیں، بندوں کے سامنے شرمندہ ہو جا، رب رسول کے سامنے رسوا نہ ہو، اپنے کردار کو بچائیے۔ پہلا اخلاق سچ بولنا۔ میں جیسا کہ وعدہ کر رہا ہوں آپ سے کہ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، اخلاق حسنہ کا دوسرا بڑا کمال ہے خوددار رہنا، لالچ سے بچنا۔ دنیا میں سب سے زیادہ سکھی بندہ پتہ کون ہوتا ہے؟ وہ جسے اللہ نے جو دیا ہو وہ اس پہ راضی ہو جائے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف میں پتہ کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کے گھر دیکھتا ہے، جیبیں دیکھتا ہے، گاڑیاں دیکھتا ہے، بنگلے دیکھتا ہے، وہ دنیا کا سب سے کمزور آدمی۔ یہ کبھی کبھی طالب علم ہمارے ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب لوگ عزت نہیں کرتے تو دین پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں کرتے تو کوئی ضروری ہے عزت کرانا آپ کے لیے؟ جب میرے رسول کریم نے فرمایا ہے، میرے نبی پاک نے، حضور نے جب فرمایا ہے کہ جب تو دین پڑھنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے تیرے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، تو مطلب بھوکا ہے یہ چھوٹے سے پروٹوکول کا؟ اس کی طرف تو کیوں توجہ نہیں کرتا؟ خودداری، عزت نفس آپ کو زندہ کرے، تھوڑا تھوڑا سر اٹھا کے جئیں، تھوڑا معیار بنائے اپنی زندگی کا۔ یہ کیا بات ہوئی ہر وقت شرمندہ شرمندہ سا رہنا، ہر وقت جو ہے وہ پیچھے دیکھنا؟ ترمذی شریف کے لفظ ہیں، حضرت ثوبان بن مالک، یہ بڑے میٹھے صحابی ہیں میرے نبی پاک کے، یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا حضور آپ کے بغیر دنیا میں دل نہیں لگتا تو جنت میں کیسے لگے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب جو تیری غلامی کر کے آئیں گے میں جنت میں بھی تیرا پڑوس دے دوں۔ حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے بیٹھے تھے تو نبی کریم نے فرمایا ثوبان ایک سودا کرنا تیرے ساتھ۔ حضور کر لیں، فرمایا ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر تو پھر ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ توجہ ہے میرے دوستوں کی؟ جو زیادہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے وہ میری بات زیادہ توجہ سے سنے۔ کہا ایک سودا تو میرے ساتھ کر، ایک وعدہ اور ایک وعدہ میں تیرے۔ یا رسول اللہ حکم؟ تو نبی کریم نے فرمایا تو میرے ساتھ وعدہ کر کہ کبھی کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرے گا، اور میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ غریب آدمی کا کیا یہ معیار ہے کہ وہ ہمیشہ روئے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں؟ چھوڑے حضرت بلال کے کتنے بنگلے تھے، بتائیں حضرت ابو ہریرہ کی زمین کہاں پہ تھی، حضرت صہیب رومی کہاں پہ تھے، جناب سلمان فارسی کا مکان کہاں تھا؟ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو اس سے پہلے حضرت علی مسجد میں سویا کرتے تھے، نکاح کے بعد حضرت عرشہ بن نعمان کا مکان، اب تو حضرت علی کے ملنگوں کے بھی بنگلے بڑے بڑے اونچے ہیں نا، جو ملنگ کہتے ہیں اپنے آپ۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جب نکاح ہو گیا سیدہ فاطمہ سے تو دور چلی گئیں بی بی صاحبہ، شادی کے بعد دور ایک مکان حضرت علی نے کرائے پہ لیا، عاریتاً کسی سے لیا۔ نبی کریم علیہ السلام روز جاتے سیدہ سے ملنے، پہلے تو پاس رہتی تھی نا تو دن میں کئی دفعہ ملاقات، اب حضور روز جاتے تو ایک دن سرکار دیر سے گئے عصر کے بعد، تو جناب فاطمہ عرض کرنے لگی حضور جلدی آ جایا کریں، اب صبح سے آئے نہیں تو میں کوئی کام نہیں کر سکی، دروازہ دیکھتے شام ہو گئی،
تو محبوب رو پڑے, کہنے لگے دل میرا بھی کرتا ہے تو میرے قریب آ جائے, پر وہ حارثہ بن نعمان کے اجرے ہیں, پہلے بھی اس نے کافی دی, اب میں اسے کیسے کہوں. بات چلتے چلتے حضرت حارثہ بن نعمان تک بھی پہنچی تو دوڑے آئے, عرض کرنے لگے حضور مجھ سے زیادہ بھی خوش قسمت ہوگا کوئی, مجھ سے زیادہ بھی خوش قسمت ہوگا کہ مکان میرا ہو اور اس میں گزارا سیدہ فاطمہ کرے. تو بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دولت میں آ رہا ہے؟ دولت ہے کوئی اتنا غریب مجمع میں بیٹھا جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ میں بخاری سے دکھاتا ہوں کہ بی بی صاحبہ کے ہاتھوں میں چھالے ہوتے تھے. یہ نہیں سنت سادات کرام کی, یہ نہیں سیدہ فاطمہ کے غلاموں کا طریقہ. یہ کیا سنت یہی ہے کہ ذرا جناب مولا علی شیر خدا کا لنگر پاک گیا تو آؤ سارے مل کے کھا لیں؟ اچھے طریقے سے دیگے پکانا ہی سنت ہے محرم میں. ہاتھوں پہ چھالے اور بخاری میں موجود ہے. لیکن خودداری, عزت نفس, وقار ساری کتابوں میں لکھا ہے, ساری کتابوں میں, سیرت کی ساری. لو میں چھوٹا آدمی پر بڑا ہی دعویٰ کر گیا ہوں, یعنی ساری کتابوں میں حوالہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا, ساری کتابوں میں. اور ان ساری کتابوں میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ چولہا نہیں جلتا تھا, پر دروازے پہ جو مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کیا جاتا تھا. ہر کتاب میں اگر یہ لکھا ہے نا مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا, تو اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو آیا ہے نا مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. مالا والے, میں نہیں اعتراض کر رہا, کسی درویش نے کیا ہے. مالا والے سخی تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں, سخی کنگال نہیں ہوندا. یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں کہ وہ کنگال ہو گیا ہے, وہ بڑا مالدار ہوتا ہے. خودداری سے جئیں, عزت نفس. حضرت حکیم بن حزام نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں, یہ بیت اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے تھے. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ ایک وعدہ کر. یا رسول اللہ حکم. تو محبوب نے فرمایا کبھی کسی دنیا دار سے سوال نہ کرنا. کبھی کبھی مجھے بڑا عجیب لگتا ہے وہ آدمی جو کہتا ہے میں حضور کے نام کا کھاتا ہوں, وہ کہتا ہے پہلے 30,000. اسٹیج پہ کہہ رہا تھا حضور مجھے دیتے ہیں, اور پہلے اس کو کہتا ہے اکاؤنٹ میں 40,000 کراؤ تو پھر گاڑی چلے گی. ایک گل کرنا یار, ایک گل کر. یہ 40,000 والی گڈی لمبی نہیں ہو چلتی, چلتی ہے پر لمبی. ہاں لمبی گاڑی اسی کی چلتی ہے جسے مدینے والے محبوب چلاتے ہیں. ہاں یہ ہم نے بڑی گاڑیاں چلتی دیکھی پھر ختم ہوتی بھی دیکھی. ہاں اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہم. چلو بات بھی سن لے میرے اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا دکان پہ تیل لینے چلے گئے سرسوں کا. پہلے یہ بھی دیکھیں اتنے بڑے پیر اور مولوی اور تیل لینے خود جا رہے ہیں. اب بتا آج کے زمانے کا پیر تو اپنے گھر کا شاپر بھی نہیں نہ اٹھا سکتا, وہ بھی کسی اور ہی چاڑ ہے. تو حضرت خود تیل لینے گئے سرسوں کا. دکاندار سے کہا کہ یہ نا بوتل تیل کی بھر دو. اس نے بھر دی. فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے, آپ ہمارے عالم میں آپ 3 آنے دے دیں, 2 رہنے دیں. تو اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے. فرمایا تو سارے رکھ, میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. تو نے ریٹ کیا لگایا میرا 2 آنے. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں. تھوڑا تھوڑا کھڑا ہونا سیکھیں. اللہ تو بندے کو ہر وقت عطا کرتا ہے, تھوڑا معیار زندگی بنائیں. یہ کیا بات. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وعدہ کر کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرے گا. حضور وعدہ ہو گیا, بوڑھے ہو گئے تھے. اچھا ایک ہے اللہ والوں سے مانگنا, وہ جو اللہ والوں سے مانگنا ہے وہ تو عین اللہ کی مدد ہے نا. میں سیٹھوں کی, نوابوں کی, دنیا داروں کی بات کر رہا ہوں. فرمانے لگے گھوڑے پہ بیٹھے تھے تو ہاتھ میں نا انہوں نے درہ پکڑا ہوا تھا, تو وہ درہ زمین پہ گر گیا. قریب ہی آپ کا غلام بھی کھڑا تھا. بوڑھے ہو گئے حضرت حکیم بن حزام, 80 سال کے قریب عمر مبارک تھی. بڑی مشکل سے گھوڑے سے اترے, درہ اٹھایا, دوبارہ بیٹھنے لگے تو گھوڑے پہ بیٹھا نہیں جاتا. بڑی مشکل سے گھوڑے پہ بیٹھے تو غلام کہنے لگے حضور اتنے سے کام کے لیے نیچے اترے, مجھے بتا دیتے. فرمانے لگے کیسے بتا دیتا, نبی پاک سے وعدہ کیا ہے کہ جو میں خود کر سکوں گا اس کے لیے کسی دنیا دار سے سوال ہے تو کیسے کرتا. تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوئی ہے پر کلیجہ میرا ٹھنڈا ہے, اس لیے کہ رسول پاک سے وعدہ کیا ہوا ہے. جو اللہ نے آپ کو دیا نا اس پہ مطمئن رہنا سیکھیں. اور ویسے بھی یہ جو نفس کا پیالہ یہ نہیں بھرا کرتا. اور آپ دیکھ لیں جو سب سے زیادہ مالدار آدمی ہے وہ سب سے زیادہ بھوکا نظر آئے.
سب سے زیادہ پریشان ہوگا. وہ کہے گا اے کہنا انہیں سامنے پہلی کسی اور دی ہے, کدی میری ہوندی نہ. یہ بھی بڑا ٹینشن دیتی ہے اس کو. پہلے کہتا تھا چھوٹی سی گاڑی مل جائے تو گزارا چلے, اب چھوٹی مل گیا تو کہتا ہے ٹائر چھوٹے, چوڑے ٹائروں والی مل جائے نا کبھی تو پھر ذرا کام صحیح چلتا ہے. تو یہ تو چکر ہے. اس میں سے کبھی کوئی آدمی سیر ہوا, خودداری سیکھیں, عزت نفس. بات کو سمیٹتا ہوں. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر, یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں. امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے, اس روایت کو. یہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا, میں بس بات سمیٹ رہا ہوں. طواف کر رہے تھے تو بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے نا خلیفہ عبد الملک بن مروان آ گیا. اس نے بھی سمجھا تھا کہ شاید یہ سارے مولوی وہی ہوتے ہیں کہ جو بس سمجھتے ہیں کہ اب کوئی میل ہی جائے تو کرایہ دے ہی دے. اس نے بھی یہی اس کا خیال ہو گیا. آپ طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا, تو 7 چکر پورے کر کے نا تو بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تو خلیفہ آ گیا, مکے کا گورنر. آ کے کہنے لگا السلام علیکم, میں گورنر ہوں مکے کا. فرمایا اچھا, تو کہنے لگا کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. کوئی حکم ہو تو, توجہ ہے نا میری بات پر, کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو حضرت سالم بن عبداللہ فرمانے لگے یار کس نے تجھے گورنر بنایا, تو بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے, بڑا پاگل آدمی ہے, تو کس نے گورنر بنا دیا تجھے. وہ کہتا ہے پہلی دفعہ ہی کوئی درویش ملا تھا, میرا بھی پسینہ پیروں تک آ گیا. تو بڑا پاگل ہے, کس نے گورنر بنایا. میں نے کہا جی کیا ہوا. کہنے لگے تو بڑا بیوقوف ہے بھائی, اللہ کے گھر میں آ کے, بیت اللہ شریف میں آ کے, اور مقام ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کے یہاں بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا, یعنی یہاں آ کے بھی میں لوگوں سے کہوں گا. اللہ کے گھر کے سامنے. دیکھیں نا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مسجد میں رفائی کام کا اعلان ہو سکتا ہے, لیکن کوئی شخص اگر مسجد میں اپنی ذات کے لیے اعلان کرے, یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے, اور آپ نے اسے 1 روپیہ دیا تو مسجد سے باہر نکل کے آپ کو 70 روپے دینے پڑیں گے. اگر ہاں اس لیے کہ کیوں دیے آپ نے, آپ کو نہیں پتا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. اللہ کے گھر میں جاؤ تو صرف اللہ سے مانگو, رسول اللہ سے مانگو, اللہ کے بندوں سے. لیکن دنیا داروں سے مسجدوں میں جا کے سوال, میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات, وہاں جا کے بھی سیٹھوں نوابوں سے مانگو. تو حضرت سالم بن عبداللہ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے بھائی, یہاں آ کے بھی تجھ سے مانگوں. وہ کہتا میں پریشان ہو گیا, لیکن دنیا کا معیار ہے, دنیا کو ٹھکرا دو تو دنیا پیچھے پیچھے آتی ہے. حضرت صاحب کہتے ہیں میں 2 نفل پڑھ کے نا تو باہر نکلا, جس طرح آج لوگ باب عبدالعزیز سے, باب فہد سے باہر نکلتے ہیں, بیٹے بیٹھ جائیں اللہ آپ کو جزا دے, عرض کیا تو ہے. تو کہتے ہیں میں وہاں سے جب باہر نکلا نا تو وہ پیچھے آ گیا عبد الملک بن مروان, تو انتظار کر رہا تھا. میں اس کے قریب سے پھر گزرا تو کہنے لگا حضور ایک گزارش اور کر لوں. تو میں نے کہا کر لو, کوئی رہ گئی ہے تو. کہنے لگا حضور اب تو خانہ کعبہ سامنے نہیں, اب تو مسجد الحرام سے باہر آ گئے, اب بھی کوئی حکم بتا دیں. تو حضرت سالم بن عبداللہ مسکرائے, فرمانے لگے چل ٹھیک ہے, یہ بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں, جو تو کہتا ہے کر لیتے ہیں. کہنے لگا جی نہیں مہربانی کرے, میرے پاس تو دنیا ہی ہے, دین تو آپ کے پاس ہے. تو آپ مسکرا پڑے, فرمانے لگے میں نے تو دنیا اس سے بھی کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے, میں تو اس سے بھی اس کا فضل ہی مانگتا رہتا ہوں. تو جب اس سے دنیا کا مال نہیں مانگا تو میری طرح محتاج ہے. وہ ملا نا بہلول دنا سے ہارون رشید ملے, تو کہنے لگا ہارون رشید بابا کو حکم ہو تو بتانا. فرمانے لگے تجھے کون دیتا ہے, کہا اللہ. تو فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دنا کو بھول جائے, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. تو جا اپنا کام کر, یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. ہاں, اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. آج کی نشست میں 2 ہی باتیں عرض کی ہیں آپ سے. ایک تو زندگی میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں, آپ سچ بولیں, اور سچ کی بات آگے بڑھائیں. اور دوسری بات میرے بھائی خوددار رہیں, چھوڑ دیں. یہ میرا مطلب ہے لوگ عجیب بات کرنے لگے ہیں, بڑے بڑے تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ پاکستان میں ریٹ ہے. کوئی بندہ بھی ہے اس کا ایک معیار ہے, ایک جگہ پہ جا کے اس کا ریٹ لگتا ہے. اس سے نکل آئیں باہر, خودداری سے جینا سیکھیں. یاد رکھو جو روز شام کو چھوٹا گوشت کھاتا ہے نا, اسے نہیں زیادہ مزہ آتا, اور جس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے 30-40 لاکھ روپے جاتے ہیں وہ زیادہ بسم اللہ نہیں پڑھتا. کبھی مزدور کو دیکھنا, جس کو شام کو 300 روپے مزدوری ملتی ہے نا, تو مٹی والے ہاتھ 10 دفعہ یوں صاف کرتا ہے,
اور 3 دفعہ بسم اللہ کہہ کے نوٹ پکڑتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ میری حق حلال کی کمائی ہے۔ اور پھر جب وہ دوپہر کو روٹی لاتا ہے نا کام پہ ساتھ، تو 2 روٹیوں کے بیچ اس نے اچار رکھا ہوتا ہے، کبھی اسے روٹی کھاتے دیکھنا، وہ پہلے ہاتھ دھوتا ہے، پھر کوئی چیز نیچے بچھاتا ہے، پانی خود رکھتا ہے، اور وہ جب روٹی کھا رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے کائنات کی سب سے زیادہ نعمتیں اسی نے دسترخوان پہ رکھی۔ اور جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو صرف لفظ نہیں، اس کی آنکھیں بھی بتاتی ہیں کہ شکر ادا کر رہا۔ تو یہ والا معیار بناؤ، یہ والا، اس معیار سے نکل آؤ کہ چیزیں بڑی ہیں تو میرے پاس کھانے کا وقت نہیں، وہ تو لوگ دوائیاں کھاتے پھرتے ہیں۔ معیار زندگی کو بلند کریں، یہی ہمیں رسول کریم نے عطا فرمایا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور مالک کریم ہمارے دوستوں کی اس کوشش کو قبول فرمائے، جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرما لے، جہاں دوران گفتگو بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا